السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیا دور نیوز بلیٹن۔ میں ہوں حسن افتخار، لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ دے دی۔ الیکشن کمیشن نے ملک میں 11 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ دے دی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 90 روز میں عام انتخابات کرانے کے کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے عدالت میں بیان دیا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی اور انتخابات 11 فروری کو کرائے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا انتخابات کی تاریخ سے متعلق صدر پاکستان آن بورڈ ہیں؟ کیا الیکشن تاریخ سے متعلق صدر سے مشورہ کیا گیا؟ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن آج صدر سے مشاورت کرے۔ آج ہم نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا کر دیا، کل کو سرخی نہ لگی ہو کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو گیا، چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر آج ہی الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کر لیتا ہے تو سماعت کریں گے۔ کیا کسی کو اعتراض ہے کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورت کر لے؟ چیف جسٹس کے استفسار پر پی ٹی آئی وکیل علی ظفر نے کہا کہ صرف پتھر پر درج انتخابات کی تاریخ چاہیے، جبکہ پی 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 کے وکیل فاروق نائک نے کہا کہ مشاورت پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا دیکھیں، آج ہم نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا کر دیا، کل کو سرخی نہ لگی ہو کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو گیا۔ اس سے قبل دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت نے تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے خود ہی آئین کی خلاف ورزی کی۔ کیا صدر مملکت نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی؟ چیف جسٹس کا پی ٹی آئی کے وکیل سے سوال۔ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنی استدعات 90 دن میں انتخابات کرانے تک محدود کر لی ہے۔ آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہونے سے 90 دن میں انتخابات ہونا لازم ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا 90 دن میں انتخابات کی استدعا تو پھر غیر مؤثر ہو گئی۔ پچھلی سماعت پر کہہ دیا تھا کہ 90 دن میں اب انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نگران حکومت نے بیوروکریٹس کی تنخواہوں اور مراعات میں بڑا اضافہ کر دیا۔ نگران حکومت نے مینجمنٹ پوزیشن پر موجود بیوروکریٹس کی تنخواہوں اور مراعات میں بڑا اضافہ کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ایم پی 1، 2 اور 3 اسکیل کی تنخواہوں اور مراعات میں 45% اضافہ کیا گیا ہے۔ ایم پی اسکیل کے لیے اضافے پر 1 اکتوبر سے عمل درآمد ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق ایم پی اسکیل 1 کے لیے کم از کم تنخواہ 5,54,600 اور زیادہ سے زیادہ 6,99,250 روپے تھی، جو کہ اب کم از کم تنخواہ 8,04,180 روپے اور زیادہ سے زیادہ 11,03,900 روپے کر دی گئی ہے۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ ایم پی 1 اسکیل کے لیے ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن 95,910 روپے ہی رہے گا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ایم پی 2 کے لیے کم از کم تنخواہ 2,55,750 اور زیادہ سے زیادہ 4,13,600 روپے تھی، جو اب کم از کم تنخواہ 3,70,850 روپے اور زیادہ سے زیادہ 5,99,000 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایم پی 3 کے لیے بھی کم از کم تنخواہ 1,65,855 روپے اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ 2,33,000 روپے تھی، جو اب کم سے کم 2,40,000 روپے اور زیادہ سے زیادہ 3,38,000 روپے ہو گئی ہے، جبکہ اسکیل 3 کا مانیٹائزیشن الاؤنس 65,060 روپے ہوگا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جیل میں طبیعت خراب، ہسپتال منتقل۔ سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی جیل میں طبیعت خراب ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں قید شاہ محمود قریشی کی طبیعت خراب ہو گئی، جس پر انہیں جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل حکام نے شاہ محمود قریشی کو فوری ہسپتال منتقل کرنے کی اجازت دی، جس پر انہیں پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیمز ہسپتال میں شاہ محمود قریشی کے ضروری ٹیسٹ کیے جائیں گے، جن کو دیکھتے ہوئے انہیں ہسپتال میں مزید رکھنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر خصوصی عدالت فرد جرم عائد کر چکی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو تمام اہداف پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے۔ آئی ایم ایف وفد عالمی مالیاتی فنڈ کا جائزہ مشن 2 ہفتے کے دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد وزارت خزانہ، وزارت توانائی اور ریگولیٹری اداروں سے مذاکرات کرے گا۔ آئی ایم ایف وفد اسٹیٹ بینک، ایف پی آر اور صوبائی حکومتوں سے بھی مذاکرات کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام آئی ایم ایف وفد کو بیرونی فائنانسنگ کے معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کریں گے، کیونکہ بیرونی فائنانسنگ کے سلسلے پر آئی ایم ایف شدید خدشات کا اظہار کر چکا ہے، جبکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کرنسی ایکسچینج کے معاملے پر بھی اختلافات موجود ہیں۔ آئی ایم ایف درآمدات کنٹرول کرنے کے لیے دسمبر 2022 کے سرکولر میں ترامیم کی منظوری دے چکا ہے، جبکہ توانائی کے شعبے کا گردشی قرض کم کرنے کے لیے پاکستان بجلی و گیس کی قیمت میں اضافہ کر چکا ہے۔ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی آئی ایم ایف کے مطالبے کے مطابق ہیں اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہے۔ حکومت کا اسٹیٹ بینک سے قرض تقریباً 41 ارب روپے ہے، جو کہ مقررہ حد کے مطابق ہے، جبکہ ایف بی آر نے اکتوبر تک ٹیکسوں کی وصولی کے لیے مقررہ ہدف سے 67 ارب روپے زیادہ کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے آئی ایم ایف وفد کا تعارفی سیشن ہوا۔ ملاقات میں گورنر اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے حکام بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف وفد نے پاکستان کی معاشی ٹیم کے مذاکرات کو سراہا، لیکن یہ ساتھ بھی کہا کہ پاکستان کو تمام اہداف پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے۔ نگراں وزیر خزانہ نے بتایا کہ قرض پروگرام کے تحت تمام اہداف پر عمل ہو رہا ہے، قرض پروگرام میں رہتے ہوئے تمام اہداف پر عمل درآمد کریں گے۔ اقتصادی جائزے تک آئی ایم ایف کی تمام شرائط پر عمل درآمد ہو چکا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کا مستقبل روشن کریں گے شہباز شریف۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز
شریف کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن ہم نے عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے لڑنا ہے۔ شہباز شریف نے سابق رکن قومی اسمبلی احسان الحق باجوہ سے ملاقات کی، جس دوران گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا معیشت بحال کرنی ہے اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کا مستقبل روشن کریں گے، ملک سے مہنگائی کے اندھیرے دور کریں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ تجارتی خسارہ 7 ارب 41 کروڑ ریکارڈ۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران تجارتی خسارہ 7 ارب 41 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شہریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال کی نسبت جولائی سے اکتوبر درآمدات میں 18.54% کی کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ 9 ارب 61 کروڑ ڈالر کی برآمدات ریکارڈ ہوئیں۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ جولائی سے اکتوبر کے دوران 9 ارب 61 کروڑ ڈالر کی برآمدات ریکارڈ ہوئیں۔ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 9 ارب 55 کروڑ روپے کی برآمدات ریکارڈ ہوئی تھیں۔ جولائی سے اکتوبر کے دوران 17 ارب 3 کروڑ ڈالر کی درآمدات ریکارڈ ہوئیں، جو گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں 20 ارب 91 کروڑ ڈالر سے زائد کی تھیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ستمبر کی نسبت اکتوبر میں برآمدات میں 9.33% کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ رواں مالی سال اکتوبر کے دوران 2 ارب 70 کروڑ ڈالر سے زائد کی برآمدات ہوئیں۔ اکتوبر 2023 کے دوران 4 ارب 80 کروڑ ڈالر درآمدات ریکارڈ ہوئیں، جو کہ ستمبر کی نسبت 20.33% کم ہیں۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی آذربائیجان کے صدر اور وزیر دفاع سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور وزیر دفاع سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان عسکری اور دفاعی تعلقات میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق آذربائیجان کے دورے پر موجود آرمی چیف نے آذربائیجان کے نائب صدر، چیف آف جنرل اسٹاف اور ایئر فورس کے کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کی اور آذربائیجان کی مسلح افواج کی آپریشنل تیاری اور حوصلے کو سراہا۔ اس موقع پر آذربائیجان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے پاکستان کی جانب سے آذربائیجان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ ملاقات میں دونوں ریاستوں اور افواج میں باہمی تعاون کو نئی سطح تک بڑھانے کا عزم کیا گیا۔ اپنے دورے کے موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے باکو میں یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کے دورے کا مقصد دونوں برادر ممالک کے درمیان فوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے۔ اور اب تک کے نیوز بلیٹن کے لیے اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلیٹن کے ساتھ۔ مجھے حسن افتخار کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔